کہ اس گفتگو کے بعد ہم آپ کو امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق کا ایم جے ٹی وی کو دیا گیا انٹرویو بھی سنائیں گے۔ جو باقی 435 افراد ہے اس کو بھی سمن کیا جائے، اس کا بھی السلام علیکم، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ آج سپریم کورٹ میں ایک بار پھر پاناما کیس کی گونج سنائی دی۔ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل 2 رکنی بینچ جماعت اسلامی کی تقریباً 4 سال پرانی ان آئینی درخواستوں کی سماعت کر رہا ہے جن میں جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق نے یہ استدعا کی تھی کہ سپریم کورٹ نواز شریف کے خاندان سے ہٹ کر 436 جو دیگر افراد جن کے نام پاناما اسکینڈل میں آئے تھے ان کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز کرے اور قانون اور آئین کے مطابق کارروائی کرے۔ جماعت اسلامی کی درخواست پچھلے 4 سال سے زیر التوا ہے، اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی، مگر اب جا کر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل یہ 2 رکنی بینچ ان درخواستوں کی سماعت کے لیے بنا دیا ہے۔ پاناما پیپرز میں 436 پاکستانیوں کے خلاف تحقیقات کے لیے یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ جماعت اسلامی کے وکیل نے پاناما پیپرز میں 436 افراد کے خلاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی آج استدعا کر دی ہے، اور جس پہ جسٹس سردار طارق مسعود نے جماعت اسلامی کے وکیل سے یہ کہا کہ آج آپ کو 7 سال بعد یاد آیا ہے کہ عوامی مفاد کا یہ معاملہ ہے، اور کیا اس سے پہلے مقصد صرف ایک ہی فیملی کے خلاف پاناما کیس چلانا تھا؟ وہ بھی پاناما کا معاملہ تھا، یہ بھی پاناما کا معاملہ ہے۔ اس وقت عدالت کے سامنے کیوں نہیں کہا گیا کہ یہ معاملہ جو ہے ایک ساتھ اور اکٹھے سنا جانا چاہیے؟ واضح ہے کہ 2017 میں 436 پاکستانیوں کے خلاف درخواست آپ کی استدعا پر جو ہے وہ الگ کی گئی تھی۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے امیر جماعت اسلامی کو یاد کرایا، جماعت اسلامی کے وکیل کو یاد کرایا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کی یہ جو 436 پاکستانیوں کے خلاف درخواست ہے جن کے نام پاناما پیپرز میں آئے ہیں، ان کو نواز شریف کے کیس سے الگ کر کے سنا جانا چاہیے۔ جیسا سردار طارق مسعود نے یہ بھی کہا کہ میں کہنا نہیں چاہتا مگر یہ مجھے کچھ اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ اس وقت بینچ نے آپ کو اتنا بڑا ریلیف دے دیا تھا، آپ نے اس بینچ کے سامنے کیوں نہیں کہا کہ یہ تمام کیسز جو ہیں نواز شریف کے بھی اور 436 پاکستانیوں کے بھی کہ ان کو ایک ساتھ سنا جائے؟ آپ نے ان 7 سالوں میں کسی ادارے کو بھی درخواست نہیں دی کہ 436 پاکستانیوں کے خلاف جو ہے تحقیقات شروع کی جائیں۔ آپ نے اپنی ذمہ داری کہاں پوری کی؟ اور نیب یا کسی اور ادارے کو تحقیقات کا ہم کیسے حکم دیں؟ آپ نے 7 سال میں کسی ادارے کے سامنے یہ معاملہ نہیں رکھا۔ سارے کام اب سپریم کورٹ ہی کرے گی۔ 436 بندوں کو نوٹس دیے بغیر ان کے خلاف کارروائی کا حکم ہم کیسے دے دیں؟ یہ سب وہ سوال تھے جو جسٹس سردار طارق مسعود نے اٹھائے ہیں۔ عدالت نے پاناما پیپرز میں نامزد 436 افراد کے خلاف جے آئی ٹی بنانے پر فریقین سے جواب بھی طلب کیا ہے، اور سپریم کورٹ کے 5 ججز کی جانب سے 3 نومبر 2016 کو پاناما کیس قابل سماعت قرار دیا گیا تھا، اور اس میں جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ یہ بتایا جائے کہ پاناما پیپرز میں نامزد افراد کے خلاف نیب، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن سمیت اداروں سے رجوع ابھی تک کیوں نہیں کیا گیا؟ سپریم کورٹ، ایف بی آر، اسٹیٹ بینک، نیب سمیت تحقیقاتی اداروں کی موجودگی میں سپریم کورٹ تحقیقات کیسے کرا سکتی ہے؟ سپریم کورٹ نے تحقیقاتی اداروں کی موجودگی میں جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا تو یہ کام پھر کیسے کریں گے؟ یہ تحقیقاتی ادارے کیسے کام کریں گے؟ عدالت پاناما میں نامزد 436 افراد کو سنے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اب کیس کی سماعت آج جو ہے وہ 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، اور جسٹس سردار طارق مسعود کے مختلف دلچسپ جو ریمارکس ہیں ان میں سے کچھ اور بھی ہمارے سامنے ہیں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا لیکن یہ کچھ اور ہی معاملہ لگتا ہے، اور بینچ اگر جو سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ تھا اگر وہ خود ہی 436 افراد کے خلاف تحقیقات کا معاملہ الگ کرتا تو اور بات ہوتی، مگر ایسی کون سی وجہ تھی جس کے سبب آپ نے اپنی درخواست کو پاناما کیس سے الگ کرنے کے لیے کہا؟ اور آپ قانون کو بائی پاس نہیں کر سکتے؟ کیا ریاستی اداروں کو بند کر کے سارے کام سپریم کورٹ سے ہی کرا لیں؟ اچھا، یہ وہ تمام ریمارکس ہیں، اور آج کی اس کارروائی سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی
कम से कम इन जस्टिस सरदार तारिक मसूद को ये एहसास है कि जो कुछ आज से तकरीबन 7 साल पहले हुआ और जिस तरीके से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की नाअहली हुई, वो उस सब के पीछे कुछ और ही मामला था। शायद उसका ताल्लुक़ आइन और कानून या एहतसाब से नहीं था। आज कमरा अदालत के अंदर क्या माहौल था और किस किस्म के सूरत हाल पैदा हुई, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर, एक्सप्रेस न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है, जहांज़ेब अब्बासी। जहांज़ेब अब्बासी, बड़ी ही दिलचस्प बात है कि कहाँ आज से तकरीबन 7 साल पहले इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को पनामा केस टेकअप करके उसमें से एक नया केस अकामा का निकाल के नाअहल कर दिया। हुकूमत गिर गई, नई हुकूमत आ गई, इलेक्शंस हुए और आज 7 साल बाद ये सुप्रीम कोर्ट बैठी अभी तक ये सोच रही है कि जो नवाज़ शरीफ के अलावा जो 436 पाकिस्तानी थे जिनके नाम पनामा में आए थे, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करनी है या नहीं। तो क्या मूड था आज अदालत का और अमीन जमात इस्लामी के पास क्या जवाब था इतनी देर से जो है सुप्रीम कोर्ट में आने का। बाय द वे, मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि इस गुफ्तगू के बाद हम आपको अमीर जमात इस्लामी जनाब सराजुल हक का MJ TV को दिया गया इंटरव्यू भी सुनाएंगे। तो जनाब, कोर्ट का क्या माहौल था और बुनियादी बात सवाल क्या थे जो कि सराजुल हक साहब की तरफ से उठाए जा रहे थे? बहुत शुक्रिया मती साहब। जो बुनियादी सवाल कोर्ट की जानिब से पूछे गए वो 3 थे। पहला सवाल ये था कि 7 साल के बाद ये केस समाअत के लिए फ़िक्स हो रहा है और इन 7 सालों में जमात इस्लामी ने ख़ुद से किसी तहकीकाती इदारे जैसे नैब है, FIA है, FBR है, स्टेट बैंक है, उनसे रुजू किया या नहीं, इसका जवाब उनके पास नहीं था। फिर एक सवाल कोर्ट बार बार ये पूछती रही कि उस वक्त जब ये 26 नवंबर सन 2016 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने आपकी ही इस्तदा के ऊपर इस केस को 436 जो पाकिस्तानी हैं उनको शरीफ फैमिली के केस से डीलिंक कर दिया था, अलग कर दिया था, तो ये तो आपकी अपनी ही इस्तदा थी। तो उस वक्त अगर आप ये मौक़िफ़ इख्तियार करते कि ये 5 जज वो जो पनामा सुन रहे थे, वो जो मशहूर मारूफ वो 5 जज जिन्होंने बाद में 5 हीरे भी तराशे, तो अगर JIT के JIT के, तो अगर वही 5 जज इन 436 अफराद का भी उसके साथ केस सुनते तो उस वक्त कोई ना कोई रिज़ल्ट निकल सकता था। लेकिन यहाँ पे ज़ाहिरी बात है, आप भी बल्कि मुझसे बेहतर जानते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी किसी के कहने के ऊपर इस्तेमाल होती रहती हैं, प्रॉक्सी पटिशन्स आती हैं। इमरान खान भी एक पनामा पटिशन लेके आए थे बाद में। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का भी शायद यही तासुर था कि वो जो नवाज़ शरीफ को जिस पनामा स्कैंडल की बुनियाद पर निकाला गया और बेसिकली अकामा के केस में नायल किया गया, उस सब के पीछे भी कोई और कहानी थी। जी बिल्कुल, ये ऑब्ज़र्वेशन जो है उससे हमें ये तासुर मिल रहा था और बिलखुसूस जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन, इन दोनों का की जो गो के उन्होंने क्लियर अल्फाज में ये नहीं कहा, लेकिन जो ऑब्ज़र्वेशंस दबे अल्फाज में उन्होंने दी, मिसाल के तौर पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने एक जगह पे तो ये कहा कि उस वक्त केस जो है वो सिर्फ़ एक ही ख़ानदान के ख़िलाफ़ चलाया गया। फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि ये लगता है कि ये मामला उस वक्त कुछ और ही था। जस्टिस अमीनुद्दीन ने भी इसी तरह की एक मिलती जुलती ऑब्ज़र्वेशन दी। तो इसमें तो जुडिशरी को भी इटसेल्फ पता है कि कौन कौन से जजेस किस तरह से उस वक्त इस्तेमाल हुए और फिर क्या सब कुछ होता रहा। फिर इन 2 जजेस का ख़ास मौक़िफ़ भी है, आइन की आर्टिकल 184(3) या सुओ मोटो अख्तियारात के हवाले से ये अवॉइड करते हैं। बल्कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने यह भी कहा कि ये तो कारोबारी शख्सियात को पाकिस्तान से भगाने की बात लगती है। तो इन 436 अफराद में ये लोग हैं कौन? क्या ये ज़्यादातर कारोबारी लोग हैं? और अगर वाकई इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है तो आप समझते हैं कि ये कारोबारी शख्सियात पाकिस्तान से अपना सरमाया निकाल लेंगी या इसका कोई मनफी असर पड़ सकता है हमारी मुआशी सरगर्मियों के ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो PTI का दौर गुज़रा है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई कारोबारी शख्सियत रह गई है, क्योंकि वो जो नैब के ज़रिए जो कुछ PTI करती रही है, तो अब पता नहीं ये लोग इस वक्त पाकिस्तान में हैं भी या नहीं। लेकिन ये बात तो मैंने कुछ को मुझे याद पड़ रहा है, जब हमने ये 436 अफराद की लिस्ट देखी थी तो ये बात दुरुस्त है। इसमें मेजॉरिटी में लोग जो हैं वो कारोबारी थे, उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिज़नेस था। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने भी आज यही कहा
کہ یہ ان میں سے ہو سکتا ہے زیادہ تعداد کاروباری شخصیات کی ہو، ان کے بیرون ملک میں کاروبار ہوں، تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو بغیر نوٹس جاری کیے، بغیر ان سے کوئی موقف جانے، ہم ان کو یہاں پر کھڑا کر دیں تاکہ وہ بھی ملک سے بھاگ جائیں؟ تو یہ اس طرح کی ایک آبزرویشن جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے دی ہے. لیکن یہ پہلا معاملہ نہیں ہے جب نواز شریف کے خلاف جو پاناما اور پھر اقامہ نکال کے جو کچھ کیا گیا کہ جوڈیشری کے انڈر سے ڈویژن کی یا مختلف ویو کی ہمیں ایک جھلک نظر آئی ہے. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ ہو چکا ہے. جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ہیں، امین الدین خان ہیں، اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی ایک کیس میں جو ہے وہ پاناما ججمنٹ کے اوپر جو ہے وہ آبزرویشن دے چکے ہیں. اس کی ایک بڑی ہی دلچسپ آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. ہوا کچھ یوں کہ جب شیخ رشید احمد کی نائلی سپریم کورٹ میں چیلنج کی گئی تو اس وقت شیخ عظمت سعید کی سربراہی میں ایک بینچ تھا، اور اس بینچ کے سامنے جو شکیل اعوان تھے جنہوں نے شیخ رشید احمد کی نائلی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا تھا، تو انہوں نے پاناما ججمنٹ کا حوالہ دے دیا. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان سے پوچھا یہ کس فیصلے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی پاناما فیصلے کا. تو قاضی فائز صاحب نے کہا او کوئی فیصلہ ہے؟ تو اس پہ جسٹس شیخ عظمت سعید نے پھر ایک طرح سے کراس ٹاک ہم نے دیکھی کورٹ میں، کیونکہ عظمت سعید صاحب بھی بڑے ایکٹیو تھے، وہ بھی پاناما بینچ کا حصہ تھے. ہاں جی، انہوں نے کہا کہ جی آپ قاضی صاحب آپ وہ فیصلہ پڑھ لیں، وہ فیصلہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے. تو بڑا وہ ان کو نا ایک طرح سے طنز کیا ان کو. تو یہ اس کے اوپر بہرحال ڈویژن اتنی زیادہ ہے بعد میں، بلکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لاہور میں عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں بھی تقریر کے دوران یہ کہہ دیا تھا کہ ایک ایسے کیس میں ایک وزیر اعظم کو نائل قرار دے دیا گیا جس میں ان پہ الزام یہ تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ لی نہیں لی. تو مطلب تو یہ تو ایک زبان زد عام ہے اب یہ بات. اور خود سپریم کورٹ کے ججز بھی بلا جھجک جو ہیں اس فیصلے پہ اسی طرح سوچتے ہیں اور بولتے ہیں جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے سزائے موت کے فیصلے پہ آج ججز جو ہیں ان کو شرمندگی ہوتی ہے اور فیصلے کا حوالہ بھی وہ دینے سے قاصر ہیں. متی صاحب یہ میرے خیال میں جوڈیشری کی منافقت ہے اگر ہم اس پہ فیئر بات کریں. میں نے ایک کیس میں دیکھا جب ذوالفقار علی بھٹو قتل کیس کا حوالہ دیا گیا جناب چیف جسٹس عمر الطاف بندیال کے سامنے ایک وکیل نے، تو چیف جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب نے کہا کہ جی یہ بڑی ہمارے جوڈیشل ہسٹری کی بڑی تلخ حقیقت ہے، تو آپ اس فیصلے کا نا آپ اس کی ہمیں مثال نہ دیا کریں. تو جب آپ ان آبزرویشن کو نکل کے سن کے باہر آئیں اور سپریم کورٹ کے میوزیم میں آئیں تو وہاں پہ آپ کو ایک شیشے کا خوبصورت سا باکس نظر آتا ہے جس میں ذوالفقار علی بھٹو والا ریفرنس جو ہے وہ انہوں نے بڑا سجا کے رکھا ہوا ہے. تو یہ اچھا پھر اس کے میرے خیال میں ایک نشان عبرت کے طور پہ اگر اسے دیکھا جائے تو وہ بھی بہتر ہے، مگر ان ججوں کو تصاویر کو بھی بڑا بنا سنوار کے اس میوزیم میں رکھا گیا ہے کہ نسیم حسن شاہ اور دوسرے وہ جو آصف سعید خان کھوسا صاحب کے سسر بھی تھے. ایک تو سسر اور ساس نے جو ہے نا کہیں کا نہیں چھوڑا ہمیں. تو ان کی تصاویر بھی جو ہے نا بڑی بنا سنوار کے رکھی گئی ہیں، اور جو طالب علم آتے ہیں انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے تمام معزز چیف جسٹس صاحبان تھے، اور ان کے جو کردار ہے ماضی کا اس کے بارے میں نوجوان نسل کو نہیں بتایا جاتا. ایک اسی میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے وہ کیس سنا ہوا ہے فیصل واوڈا والا. فیصل واوڈا والے کیس میں چیف جسٹس عمر الطاف بندیال خود یہ آبزرویشن دے چکے ہیں کہ 62(1)(f) کے تحت جو ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ بڑی ڈریکونین پروویژن ہے. تو اب ڈریکونین پروویژن کو میں نے تھوڑا بہت کھنگالا کہ اس کا ایگزیکٹ مطلب کیا نکلتا ہے. تو میں نے جو مختلف ڈکشنریز میں دیکھا اس کا مطلب تھا ویری ہارش، کہ بہت سخت سزا ہے. تو بھائی یہ سخت سزا تو پھر طے آپ نے کی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس اور کئی مواقع آئے لیکن آپ نے اپنی اس غلطی کو نہیں سدھارا. بالخصوص سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی بھی ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں ہی بہرحال اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کے لیے بڑا ظرف چاہیے جس کی بظاہر ہماری عدلیہ میں، سیاست میں، بلکہ صحافت میں بھی بہت کمی ہے. آپ کو ہم سناتے ہیں امیر جماعت اسلامی نے آج کی اس عدالتی کارروائی کے بعد مطیع اللہ جان MJ TV سے کیا گفتگو کی. آج سپریم کورٹ میں پریس ایسوسی ایشن کے دفتر میں موجود ہیں. میرے ساتھ میرے خاص مہمان جناب سراج الحق امیر جماعت اسلامی. سپریم کورٹ میں ان کی آمد کی وجہ ایک تقریباً 4 سال سے زائد عرصے کا پرانا کیس ہے. یہ وہ مشہور زمانہ
پاناما کیس تھا کہ جس میں امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق نے سپریم کورٹ سے اس وقت یہ استدعا کی تھی کہ صرف ایک شریف خاندان ہی نہیں بلکہ جو دوسرے 450 کے قریب جو افراد ہیں جن کے نام پاناما پیپرز میں سامنے آئے تھے ان کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کو تحقیقات کرنی چاہیے. اور 4 سال سے یہ معاملہ یوں ہی لٹکتا رہا اور اس 4 سال میں اگر کچھ ہوا تو وہ یہ کہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف تو خوب احتساب ہوا, خوب فیصلے بھی آئے, نواز شریف نااہل بھی ہوئے, JIT بھی بنی, نواز شریف جیل بھی گئے اور اس وقت وہ ملک سے باہر بھی ہیں. مگر جو 450 افراد کے حوالے سے جماعت اسلامی کی جو آئینی درخواست تھی اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا. اور آج جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل 2 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ میں جب یہ کیس دوبارہ لگا تو معزز ججز نے سوالات اٹھائے کہ اس وقت یہ معاملہ الگ کیوں کیا گیا تھا اور کیا وجہ تھی کہ اس وقت اس بات پہ اصرار نہیں کیا گیا تھا کہ تمام جو پاناما کے جو کیسز ہیں, جو الزامات ہیں, ان پہ ایک ساتھ سماعت کی جائے. جسٹس سردار طارق مسعود نے یہاں تک کہہ دیا کہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ صرف ایک خاندان کی حد تک تھا اور اس کے پیچھے کیا تھا اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ ابھی بات نہیں کرنا چاہیں گے. سراج الحق صاحب, بہت شکریہ مطیع اللہ جان MJ TV کو وقت دینے کا. سب سے پہلا سوال یہی بنتا ہے کہ آپ نے جب یہ آئینی درخواست دائر کی تھی تو کیا سوچ کے دائر کی تھی اور کیا آپ کا مقصد یہی تھا کہ سب کے خلاف اکٹھا کیس سنا جائے اور صرف شریف خاندان کو اس میں نشانہ نہ بنایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں تو کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جو تاثر ہے کہ جماعت اسلامی کا پٹیشن کسی ایک فرد کے خلاف ہے. اس وقت بھی اور آج بھی ہمارا یہی ڈیمانڈ ہے کہ پاناما لیکس میں جو 436 افراد کے نام آئے ہیں ان سب کے خلاف تحقیقات ہو جائے. اور آپ کو یاد ہے کہ اپریل 2016 کو جب یہ خبر بین الاقوامی اور ملکی میڈیا میں عام ہو گئی کہ پاکستان کی 436 ایسے افراد ہیں جنہوں نے یہاں دولت اکٹھا کر کے باہر کے غیر قانونی کمپنیوں میں چھپائی ہے اور یہ عوام کا پیسہ ہے, یہاں انہوں نے جمع کیا ہے, تو ہمارا ڈیمانڈ یہی تھا کہ ہمارے ملک کا تو ایک مسئلہ یہی ہے کہ یہاں کرپشن ہے اور کرپشن کی وجہ سے ہمارے ملک میں غربت, مہنگائی اور بے روزگاری ہے. کرپشن کی وجہ سے ہمارے سارے ادارے تباہ ہو گئے ہیں. کرپشن جس کا کبھی بھی یہاں اس ملک میں حقیقی احتساب نہیں ہوا, ہم یہی چاہتے تھے کہ ان سب لوگوں کا احتساب ہو. اس وقت بھی ایک کمیشن تھا, 5 رکنی کمیشن, اس میں بھی ہماری استدعا اور درخواست یہی تھی. لیکن جب کمیشن نے ایک فرد کے خلاف فیصلہ تو دے دیا اس لیے کہ کمیشن اپنے فیصلوں میں آزاد تھا. یہ آپ JIT کی بات کر رہے ہیں؟ میں عرض کروں جی. اور JIT بنائی گئی ہے اور اس کا رپورٹ ہمیشہ یعنی کمیشن والے لیتے رہے. لیکن اس کے بعد نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا, اس کے بعد فوری طور پر جماعت اسلامی نے ایک پٹیشن جمع کی کہ ہمارا مدعا, ہمارا مقصد اور ہماری پٹیشن, اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ کراس دی بورڈ سب کا احتساب ہو جائے. لہٰذا جو باقی 435 افراد ہے اس کو بھی سمن کیا جائے, اس کا بھی آڈٹ کیا جائے, اس کے معاملات, ان کے پیسے, ان کی دولت, ان کی کمپنیوں کے بارے میں معلومات کر کے ایک حقیقی احتساب ہو جائے. لیکن اس میں ایک خاصا عرصہ گزر گیا اور اب ہمارا وہ تاریخ آج 9 جون کو یہ تاریخ آج ہوئی ہے اور ہم اسی موقع پر کھڑے ہیں کہ احتساب ہو, سب کا ہو اور اس کرپشن کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی. آج ہم آئے ہیں اس امید کے ساتھ, اگرچہ ایک مہینہ اور لگے گا, لیکن چوک اور چوراہوں میں بھی, ایوانوں میں بھی, عدالتوں میں بھی ہم اس ملک میں کرپشن کے خاتمے کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے. یہ جو درخواست آپ نے دائر کی تھی اس وقت کیا رد عمل تھا اس وقت کے سپریم کورٹ کے معزز ججوں کا, اور کیوں نہیں فوری طور پہ اس پہ کارروائی شروع ہو سکی اور 4 سال کا عرصہ کیسے گزر گیا؟ دیکھیے, ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ کمیشن اور اس کے بعد یہاں جو FIA ہے, نیب ہے, اسٹیٹ بینک ہے,
اور پارلیمانی اکاؤنٹ کمیٹی ہے، اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کا بنیادی فرض یہی ہے کہ وہ غیر قانونی دولت کے بارے میں پوچھ گچھ کر لے، لوگوں کے سامنے حقائق لائے، اور جنہوں نے غیر قانونی دولت جمع کی ہے ان کا احتساب کر لے۔ اس لیے کہ سروے کے مطابق یہاں روزانہ 7 ارب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے، تو یہ 7 ارب سے زیادہ کرپشن اگر روزانہ پاکستان میں ہے تو اس کا اثر تو عام آدمی پر پڑے گا۔ تو اس وقت بھی ہمارا ڈیمانڈ یہی تھا، آج بھی ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے۔ آپ کا سوال یہی ہے کہ نہ نیب والے اپنے کام کرتے ہیں، نہ FIA والے کرتے ہیں، نہ اسٹیٹ بینک والے کرتے ہیں، اور یہاں ان اداروں نے اگر کرپٹ لوگوں کو اور کرپشن کو تحفظ دینے میں اپنا حصہ نہ ڈالتا تو شاید کرپشن اتنی عام بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اس وقت بھی ایک دلدل ہے کرپشن کا، ایک سمندر ہے کرپشن کا، جس میں پاکستان کی کشتی ہے غوطے کر رہی ہے۔ اچھا، یہ جو عمران خان صاحب نے ایک بیانیہ بنایا تھا، اور خاص طور پہ پاناما پیپرز کے بعد، کہ جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ کرپٹ ہیں اور ملک میں کرپشن عام ہے، اس بیانیے کو اب آج کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ بیانیہ کا مقصد صرف سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانا تھا یا واقعی ملک میں احتساب کرنا تھا؟ آپ عمران خان کے اس بیانیے کو کیسے دیکھتے ہیں آج کی اللہ تاریخ جان، میں؟ میں عمران خان کی بجائے پاکستان کی حکومتوں کی بات کرتا ہوں کہ جو بھی پارٹی حکومت میں ہوتی ہیں ان کے فائل بند ہوتے ہیں، ان کے کیسز ختم ہو جاتے ہیں۔ جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہیں، وہ مسلم لیگ ہو یا عمران خان کی پارٹی ہو یا پیپلز پارٹی ہو، وہ نیب کو استعمال کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں مسلم لیگ، پیپل پارٹی نیب کے خلاف بیانات دیتے تھے کہ ان کے اختیارات کم کیا جائے، ان کے ان کا جو ڈائریکٹر ہے اس کے خلاف بیانات دیتے تھے۔ لیکن آج وہی نیب ہے، اب وہ مسلم لیگ پیپل پارٹی والوں کو بہت پسند ہے۔ کل ان کا دفاع PTI والے کرتے تھے، آج ان کا دفاع مسلم لیگ والے کرتے ہیں کہ نہیں، نیب تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو جماعت اسلامی کا بیانیہ یہی ہے کہ ان اداروں کو جو احتساب کے لیے بنے ہیں، جن پر پیسہ خرچ ہوتا ہے قوم کا، غریب قوم کا، وہ ہمیشہ حکومتوں کے لیے کام کرتے ہیں، اپوزیشن کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ادارہ ہے، کل انہوں نے اس وقت کا جو وزیر داخلہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو پکڑا تھا کہ ان کے گاڑی سے ہم نے منشیات برآمد کی ہے، یا ANF کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل ان کی بات کرتا ہوں۔ آج وہی ادارہ ہے جو PTI کے بجائے PTI کے خلاف بیانات دے رہے ہیں۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ادارے، اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، اس کو میرٹ پر معاملات دیکھنا چاہیے، اور اس کو کرپشن کے خلاف کام کرنا چاہیے۔ سیاسی مقاصد کے لیے کوئی اس کو استعمال کرنا بھی چاہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ ان کو تنخواہیں کوئی پارٹی نہیں دیتی ہیں، ان کی تنخواہ پوری قوم دیتی ہیں، غریب قوم ان کو تنخواہ دیتی ہے۔ کاش یہ ادارے اپنے فرائض پورا کرتے، اپنی ڈیوٹی کرتے، تو آج کرپشن کا یہ حال نہ ہوتا جس کی وجہ سے ہر پاکستانی تباہ ہو رہا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ نے جو نواز شریف کو نااہل کیا تھا، آپ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے سیاسی عزائم تھے اور سیاسی انجینئرنگ کار فرما تھی؟ ہمارا اس پر یہی تھا کہ ایک فرد کے بجائے باقی لوگوں کا احتساب ہو۔ باقی ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے پہ عمل درآمد بھی ہوا، لیکن ہم اس کو ایک ادھورا فیصلہ سمجھتے ہیں۔ کاش 436 کے 436 لوگوں کا احتساب ہو جاتا تو آج ہم پٹیشنر کے طور پر عدالت میں نہ آتے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست فیصلہ تھا جو نواز شریف کو نائل کیا گیا؟ میں اب بھی کہتا ہوں کہ وہ ایک نامکمل فیصلہ تھا، باقی لوگوں کو بھی ایڈٹ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اب آپ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے تھوڑا سا بات کو آگے بڑھائیں تو جو 62(1)(f) کی تاحیات نااہلی کا معاملہ ہے، اس پہ جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، اس وقت قومی اسمبلی ہے، اگر کوئی پارٹی اس کو مناسب نہیں سمجھتی ہیں وہ آئین میں ترمیم لا سکتی ہیں، جب تک وہ قانون کا حصہ ہے۔ 62 اور 63 اس پر عمل ہونا چاہیے، لیکن ہمارا موقف یہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی 62 63 کے ان دفعات پر پورا عمل نہیں کیا، اور ہمارا مجموعی نظام کا جو عمل ہے وہ یہی ہے کہ وہ 62 63 آئین کا حصہ تو مانتے ہیں لیکن اس پر عمل کرانا نہیں چاہتے۔ تو آپ کے ذہن میں نہیں ہے یہ حل کہ سپریم کورٹ ہی اس معاملے کی تشریح کر دے، بجائے اس کے کہ یہ معاملہ دوبارہ آئین میں ترمیم کی طرف جائے؟ سپریم کورٹ نے ہی تو تشریح کر کے اس کو تاحیات قرار دیا تھا، آئین میں تو یہ نہیں لکھا تھا۔
میں اب یہ چاہتا ہوں کہ اگر 62 پر عمل ہو جائے اور 63 پر، تو اس وقت قومی اسمبلی کے بہت سارے ممبران آپ کو اسمبلی میں نظر نہیں آئیں گے. آپ اکیلے رہ جائیں گے پھر. میں اکیلے نہیں، پاکستان میں بہت سارے اچھے لوگ موجود ہیں. کاش ممبر بننے سے پہلے الیکشن کمیشن اس بات کا اہتمام کرے کہ کوئی ایسا آدمی اسمبلی میں کینڈیڈیٹ ہی نہ بن جائے جو 62-63 پر پورا نہ اترتا ہو. اچھا، آخر میں یہ بتا دیں کہ یہ جو اس وقت فوجی عدالتوں کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کو پکڑا گیا 9 مئی کے واقعات کے بعد، تو آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات فوجی عدالتوں میں جانے چاہیے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت قانون کے مطابق تمام کارروائیاں ہو رہی ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کا رول آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارا ہمیشہ سے یہ موقف ہے کہ سویلین کے بارے میں سول عدالتوں میں کیسز چلایا جائے، اور خود ملیٹری کورٹ میں آپ کو یاد ہوگا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی کیس چلائی گئی تھی. جماعت نے اس وقت بھی اپوز کیا تھا، اور ہمیشہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو ملیٹری کورٹس ہوتے ہیں اس میں اگر فوجیوں کے مقدمات چلائے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن سول لوگوں کا کیس سویلین عدالتوں میں چلایا جائے. کوئکلی، یہ جو استحکام پاکستان نئی جماعت بنی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مجھے علم نہیں ہے، ابھی صرف خبر سنی ہے. ان کا منشور کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، ان کی لیڈر کون ہے. فی الوقت تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ پرانے پی ٹی آئی کے لوگ وہ اس پارٹی میں جمع ہو گئے ہیں، تو اس لیے اب کچھ چلنے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، ماضی میں بھی بارہا ایسا ہوا ہے. پارٹیاں بنتی ہے اور پھر ختم ہوتی ہے. ماضی میں تو اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی ہے، اب بھی اسٹیبلشمنٹ ملوث ہے آپ کی نظر میں؟ ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے، مستقل موقف ہے جماعت اسلامی کا، کہ اسٹیبلشمنٹ، سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن سیاست میں غیر جانبدار رہے، الیکشن میں غیر جانبدار رہے، تاکہ سیاست مضبوط ہو اور جمہوریت آگے بڑھے. غیر جانبدار ہے یا نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اعلان تو کیا ہے کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے، لیکن الیکشن آئے گا اور یہ غیر جانبداری ثابت کرے تو پھر ہم بھی شاباش دیں گے کہ ہاں جو اعلان آپ نے کیا تو اس پر عمل کر کے دکھایا. اب الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے کوئی پروگریس ہوئی ہے؟ آپ کوشش کر رہے تھے. میں اب بھی کوشش میں ہوں کہ جلد از جلد الیکشن ہو جائے، اس لیے کہ حکومت نہیں چل رہی ہے، نظام بالکل جام ہے، عام آدمی مشکل سے دو چار ہے، نہ پی ڈی ایم ملک چلا سکتی ہے نہ کوئی اور. اصل وارث ہم عوام کو سمجھتے ہیں، عوام کو اختیار دیا جائے تاکہ اپنے لیے نئی قیادت اور حکومت کا انتخاب کرے. بہت شکریہ جناب سراج الحق، امیر جماعت اسلامی، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے گفتگو کر رہے تھے.